ایم کیو ایم کا مطالبہ ایک سامنے آیا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسرا یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب اسے ناسور کہتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ابھی سے جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، کیا کوئی جو نئی ترمیم کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اس میں 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتی ہے ایم کیو ایم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیے مصطفیٰ کمال بھائی کی ان باتوں میں دو سوال آپ نے چوز کیے، ایک ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے اور ایک ہے وفاق کو کراچی ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے۔ میں دوسرے سوال کا پہلے جواب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں ترامیم اس لیے ہوتی ہیں کہ ملک میں رہنے والے باشندوں کی کوئی بہتری اس میں ہو اور ملک بہتر انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ 18ویں ترمیم کے وقت بھی جو ٹائم لیا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے 8-9 مہینے کا جتنے بھی، اور اس کے اندر ان ترامیم کو اس طرح سے ڈیزائن کر کے آئین کا حصہ بنایا گیا تھا کہ ملک جو ہے وہ بہتر انداز ایک پروگریسو اسٹائل کے اندر چلے گا۔ لیکن چونکہ 18ویں ترمیم کے اندر ایک شق یہ رکھی گئی آرٹیکل 140A، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو ڈیوالو کیا جائے گا، اور چاروں پروونسز کو یہ ڈائریکشن تھی کہ وہ ڈیوالو کر کے ان ساری چیزوں کو پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل سب کو ڈیوالو کر دیں گے۔ لیکن آج اس 18ویں ترمیم کے 15 سال گزرنے کے باوجود کوئی صوبہ بھی اس کے اوپر ابھی تک اگری نہیں کر پایا، اور کسی نے بھی جو ہے وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ یعنی لوکل گورنمنٹ کو تفویض نہیں کیا۔ 18ویں ترمیم میں یہ چیز لکھی ہے، NFC کا اجرا کیا گیا اور NFC کا فارمولا طے کیا تمام پارٹیز نے مل کے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بھائی کس طرح سے پیسوں کی ڈسٹریبیوشن وفاق کر کے اور وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پروونسز کو دے گا۔ اس سے کیا ہوا، پروونسز تو رچ ہوتے چلے گئے، سندھ حکومت کو پیسہ آگے چیف منسٹر کے پاس پارک ہونے لگا، اس طرح سے بلوچستان میں، KP میں اور پنجاب میں بھی اسی طرح پیسہ نیچے ڈیوالو کیا۔ جو شرط تھی اس NFC کی کہ اس پیسے کو صوبہ جو ہے وہ پروونشل فائنینس کمیشن کے اجرا کے اندر استعمال کر کے نیچے ڈسٹرکٹس کو تقسیم کرے گا، تو ایسا تو کوئی تقسیم ہی نہیں کیا آج تک کسی بھی پروونس کے اندر، نہ ہی صوبہ سندھ کے اندر۔ ہزاروں ارب روپے صوبے اپنی مد میں اپنے استعمال کے لیے وفاق سے کلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو شہروں پر استعمال نہیں کیا جا رہا۔ کراچی شہر 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے، سب سے زیادہ ٹیکس پیئر کراچی کے اندر رہتے ہیں، سب سے زیادہ پیسہ کراچی سے وفاق جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے، اور صوبہ سندھ بھی کلیکٹ کرتا ہے۔ صوبہ سندھ تو 97% کلیکٹ کرتا ہے، لیکن کیا کراچی کا حال کچھ بہتر ہوا اس 18ویں ترمیم کے بعد سے؟ اگر عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا تو یقیناً ہم اس کو اور سپورٹی بھی رہتے، لیکن اس 18ویں ترمیم کے بعد تو صورتحال گوناگون ختم ہی ہوتی چلی گئی، خرابی ہوتی چلی گئی۔ کراچی کے اندر نہ روڈ ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ سوشل سیکیورٹی ہے، نہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ لیکن حسن صاحب کیا وفاق کے جو ہے ماتحت کرنے سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے کراچی کو؟ دیکھیں یہاں جو سندھ کی حکومت ہے وہ سندھ اسٹیٹ بن چکی ہے۔ آپ نے گزشتہ کئی دنوں سے اور کئی مہینوں سے یہ بات سن رہے ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی آپ جیسے سینئر لوگ ہیں آپ نے اس کا انالیسس بھی کیا ہوگا کہ باتیں کیا چل رہی ہیں۔ یہ تو سندھ کو ایک اسٹیٹ بنا لیا انہوں نے، یہاں پر بات تو اسٹیٹ کی ہو رہی ہے کہ سندھ ایک ریاست تھی، سندھ ایک ریاست ہے، سندھ نے جو ہے وہ پاکستان بنایا ہے، اور سندھ میں جو کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ پورے پاکستان میں جو صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے سندھ میں نہیں ہو سکتی، سندھ جو ہے وہ غیر منقسم ہی رہ سکتا ہے۔ تو بھائی جو آئین کے اندر طریقہ درج ہے ہم تو اس سے باہر نکلنے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں بنائے سندھ کے اندر کوئی صوبہ، نہ جائیں سندھ کے اندر، لیکن سندھ کے ایک شہر کو جو 1947 سے 1967 تک وفاق کا دارالخلافہ تھا کراچی شہر، اس کو آپ ایک اسٹیٹس اس کا واپس دے دیجئے۔ آپ سے نہیں چل رہا نا یہ شہر، آپ سے نہیں چل رہا پورا صوبہ، تو ٹھیک ہے آپ باقی صوبہ چلاتے رہیں۔ کراچی جو کہ فائنینشیل کیپٹل ہے، فائنینشیل کیپٹل کا اسٹیٹس دے دیں اس کو، وہ رہا ہے وہ پہلے بھی 67 تک اس شہر کے اندر سے جب ملک چل رہا تھا۔ تو آپ دیکھیے پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ لیجیے، 47 سے 67 تک پروگریسو پاکستان تھا۔ 67 کے بعد سے جو حالات پیش آئے بالخصوص کراچی کے ساتھ، وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے، اب مزید خراب ہونے کی گنجائش نہیں۔ میں حسن صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ سحر کامران صاحبہ جو بھی بات کر رہے ہیں حسن صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 67 تک اگر کراچی جو ہے وفاق کے پاس تھا، دوبارہ وفاق کو دے دیں، اس لیے کہ کراچی کو کوئی اون نہیں کر پایا۔
کراچی کے مقدمہ ساری سیاسی جماعتیں لڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کراچی کو محروم رکھا گیا، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کبھی بلدیاتی حکومت کسی اور جماعت کے پاس رہی، ایم کیو ایم کے پاس بھی رہی، جماعت اسلامی کے پاس بھی رہی، پیپلز پارٹی ان جماعتوں پر الزام لگاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کو ریورس بیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو اس سے گلہ شکوہ کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہوگا؟ جی بہت شکریہ نصر ملک صاحب۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بجائے ایک حادثے کے اوپر ہم اپنا انٹرسپیکشن کرتے، ہر شخص اور ہر جماعت اپنی غلطیاں تلاش کرتی، ہم نے اس کو پھر اپنے جو ہے پوائنٹ سکورنگ کا، سیاسی اہداف کا ایشو بنا دیا۔ شاید ہم نے تو جنازے بھی اٹھنے نہیں دیے، ہم نے تو لاشیں بھی نکلنے نہیں دی۔ جو ایجنڈا تھا نا جس نے کراچی کا امن برباد کیا، کراچی کے اندر تقسیم لسانی مذہبی پیدا کی، ہم اسی کو بار بار کسی نہ کسی طریقے سے لے کر آتے ہیں۔ یہ 67 کی بات کر رہے ہیں، میں تو اپنا بچپن کا 70s کا کراچی بھی یاد ہے۔ کراچی میں پیدا ہوئی، کراچی میں پلی بڑھی، کراچی میں تعلیم حاصل کی اور کراچی میں جنازے بھی اٹھائے، اپنے گھر سے بھی اٹھائے۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں، آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کا حوالہ دیا، مصطفیٰ کمال ہی کی تھوڑے دن پہلے کی بھی پریس کانفرنس، تھوڑے دن پہلے کے بھی بیانات اٹھائے جس میں وہ بتا رہے کہ کراچی کو ہوا کیا تھا، کراچی کو جو ہے کس طریقے سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا تھا، ختم کرنا تھا، کبھی آئی جی آئی بن گئی، پھر جو ہے وہ ایم کیو ایم بن گئی، پھر انہوں نے خود بتایا کہ بھائی کس طریقے سے رو کی ٹریننگ آئی، رو کا پیسہ آئے۔ میرا بیان نہیں ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتی، میں مصطفیٰ کمال صاحب کے بیان بتا رہی ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ عمران فاروق کے قاتل جو ہے وہ الطاف حسین ہے، وہ بتاتے ہیں انہوں نے کراچی کے نوجوانوں کو جو ہے وہ قتل و غارت گری پہ راغب کیا، ایکسٹورشن پہ کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ کون آرڈر دیتا تھا کہ ٹھوک دو، اور اس کا کیا مطلب ہوتا تھا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، نہ ہی میں کسی پہ تنقید کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہر وہ جماعت جو جس کا تعلق کراچی سے ہے وہ بیٹھ کے سوچے کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بہتری کی طرف جانا ہے۔ کبھی ہم نے یہ کہا کہ جی لاہور میں کوئی بلڈنگ میں آگ لگ گئی یا جو ہے وہ بارشوں میں کہیں ڈوب گیا پنجاب، تو آپ اس کا کیپٹل الگ کر دیں؟ کبھی ہم کل جو ہے ایک سامنے آئے حقائق کہ جی راول پنڈی کے اندر ہائی رائز بلڈنگ کے اندر صرف ایک بلڈنگ ہے جس کے اندر فائر فائٹنگ سسٹم ہے اور وہ صرف ایک ہوٹل ہے۔ بات یہ کہ کل ہی ہمارے سامنے آیا کہ کیپٹل ایمرجنسی سینٹر جو ہے اس کے پاس ناکافی سہولیات ہیں۔ ایکچولی ہم نے اویئرنیس ہی پیدا نہیں کی کہ فائر فائٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے، ہمیں کس طریقے سے قوانین سے ربط آزما ہونا ہے، کیسے ہمیں جو ہے وہ سیوک ویلیوز کو فالو کرنا ہے۔ یہاں حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ یہ نہیں کوشش کرتے کہ آپ ایمبولینس کو آگے جانے دیں، فائر ٹینڈرز کو آگے جانے دیں، ہم کہتے نہیں ہم آگے مجمع لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک جو سیوک سینس ہے، معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، وہ اس پر کوئی توجہ نہیں۔ اور اب بھی بڑے افسوس کی بات ہے، ایک غیر آئینی بات ہے کہ آپ بول رہے ہیں جی کراچی کو جو ہے وہ الگ کر دیں۔ بھائی کہاں پر جو ہے شہری اور جو ہے جو رورل ایریاز ہیں ان کو اربن ایریا سے الگ کر کے آپ بنانا چاہتے ہیں؟ بھائی فائنینشیل کیپٹل ہے، بالکل ٹھیک ہے، کراچی کے اندر کوئی کینٹونمنٹ ہے، کوئی ڈیفینس ہے، کی جگہ ہے، کوئی کے پی ٹی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بلڈنگ آج پیپلز پارٹی نے تو نہیں بنائی، یہ کب بنی تھی؟ اس کے اندر کس دور کے اندر جو ہے وہ مزید دکانیں بڑھانے اور مزید منزلیں بڑھانے کی اجازت دی گئی؟ کس کے پاس انتظامیہ تھی؟ کتنی بلڈنگز ہیں آج، کتنے ایریاز ہیں جہاں پہ کس جماعت کے ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ذمہ داری ریزیڈنٹس کو بھی دی، کوئی جو ہے بلڈنگ کے جو ہے کمیٹیز بھی ہیں جو یہ کوشش کرے کہ مینٹیننس ہو۔ دیکھیے اپنی ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے، ہمارا شہر ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر امن ہو، سکون ہو، ترقی ہو۔ اس کے لیے یہ جو قسم کی سیاست اور یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے نا، یہ تقسیم کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی تقسیم کی سیاست تھی۔ اور آج پھر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ پوری ایم کیو ایم یک زبان ہے۔ اگر ایم کیو ایم میں ایک جماعت ایک لیڈر ان کا ایک طرف جاتا ہے تو دوسرا اس کے خلاف نعرہ بازی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کس کا ساتھی ہے۔ لیکن سیر کامران صاحب یہ 28ویں ترمیم کی جو باتیں ہو رہی ہیں جی، کیونکہ صوبوں کے اندر جو فنڈز ہیں وہ نیچے اضلاع تک جاتے نہیں ہیں، پروونشل فنانس کمیشن موجود نہیں ہے، اور نیچے جو ہے نہ ہی بلدیاتی اداروں کو ہم فنڈز دیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کو ریورس بیک کرنے کی باتیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کر رہی ہے، کیا 28ویں ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے یہ معاملات طے ہو جائیں گے؟ نصر ملک صاحب ایک اور میں بات کہنا چاہوں کہ اگر کہیں بلدیاتی ادارے فنکشنل ہیں تو وہ سندھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بھی مرکز میں آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن بلدیاتی اداروں کا اسکیجول آ گیا تو آرڈیننس وزیر اعظم نے سفارش کر دی آ جائے۔
پھر اس کے بعد جو ہے یہی حال پنجاب کا ہے جہاں 2021 سے غالباً بلدیاتی ادارے نہیں ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کو پرابلم کیا ہے کہ ایک صوبے کی ریسورسز آج جو باتیں کر رہے ہیں نا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں ریسورسز وفاق کو دے دیں. پی ایم ایل این ضرور بات کرے گی. پی ایم ایل این کی جو حقیقی حریف ہے وہ ہم یقیناً علیحدگی پسند جماعتیں ہیں, لسانی جماعتیں ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے سندھ کے اندر. کیسے ووٹ بینک ہو؟ ایون تحریک انصاف آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب آئے 11 ارب کا انہوں نے اعلان کیا, دیا کیا کراچی کو؟ کوئی کچھ نہیں دیا. اسی طریقے سے کراچی کے جو منصوبے ہیں, جب آپ موٹر وے بناتے ہیں پنجاب میں, ٹھیک ہے, فیڈرل کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. جب آتی ہے سکھر حیدرآباد, جب کراچی کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہائی وے کا نام جو ہے نا موٹر وے رکھ دو. پھر آپ وہ سالوں گزر جاتی ہیں, منصوبے مکمل نہیں ہوتے. K4 کا منصوبہ ہوتا ہے, آپ اس کو التوا میں ڈالتے ہیں. گرین لائن کا منصوبہ ہوتا ہے, آپ اس کو التوا میں ڈالتے ہیں. اب کم سے کم یہ کہنا کہ جی کچھ کام نہیں ہو رہا, نہیں, میں تو خود مطلب یہ کہنا کہ کچھ کام نہیں ہو رہا, کام تو ہو رہا ہے. صحت کا بہترین نظام ہے کراچی کے اندر, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہترین طریقے سے چل رہی ہے, روڈ انفراسٹرکچر بنا ہے, فلائی اوور بنے ہیں, ٹھیک ہے, آبادی پھیلی ہے, بے ہنگم طریقے سے پھیلی ہوئی ہے, کیونکہ کراچی نے ہر ایک کو ویلکم کیا ہے. جو بھی کو ویلکم کیا ہے. ہمیں تو مطلب میں کہتی ہوں وجوہات تلاش کریں. آج مجھے اتنا افسوس ہوا کہ خواجہ آصف کو عامر یاد آ گئے, وہی عامر جو کہ جنہوں نے نہ صرف کراچی سندھ بلکہ پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بنیاد ڈالی, وہی عامر جو کہ مطلب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں نا عامریت کی پیداوار ہو تو عامر ہی یاد آتے ہیں. اور ان کو یہ ٹھیک ہو گیا. میں سیر کرنا صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ کے میں ظفر رحمان صاحب کا بھی اس پہ کمنٹ لے لوں. ظفر رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی 28ویں ترمیم آ رہی ہے, 18 سے 25 سال ووٹر کی عمر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں, پھر آپ کی لیڈرشپ پی ایم ایل این کی اس وقت پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم میں لفظی کی گولہ باری ہے, لیکن آپ کے لیڈر کہتے ہیں, جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں یہ ڈھکوسلا ہے اور جو ہے اس کو رول بیک کرنا ہوگا. اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. 28ویں ترمیم میں یہ چینجز کی جا رہی ہیں. جی بہت شکریہ اسلام ملک صاحب, میں نے آپ کے تمام مہمانوں کی گفتگو بڑی پیشنٹلی سنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں مصطفیٰ کمال صاحب کی جو یہ تجویز ہے بالکل اس کا حامی نہیں ہوں کہ آپ ایک صوبے نے یا اس کے دارالحکومت میں کوئی نیگلیجنس اگر ہو گئی ہے تو اس موقع پہ ہم یہ بات کریں کہ اس جو ہے ضلع کو یا کراچی شہر کو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت کر دیا جائے. نہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس سوچ ہے اور نہ اس طرح کی سوچ کسی کو بھی رکھنی چاہیے. ظاہر ایک صوبہ ہے, ٹھیک ہے, اگر مرکز میں کوئی ترمیم آئے گی, اگر انتظامی بنیادوں پہ صوبے مزید بنیں گے تو اور بات ہے, لیکن اس طرح کی سوچ اس سٹیج پر دینا بھی مناسب نہیں ہے, جس سے ظاہر ہے کہ ایک نئی کنٹروورسی کھڑی ہو. ہاں, جہاں تک آپ نے بات کی 28ویں یعنی ترمیم کی, جی بالکل 28ویں یعنی ترمیم میں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ترمیم جلد آئے گی بھی, اور جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے حوالے سے مزید بہتری لائی جائے گی. جو پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر ہے کہ اس کو ختم ہم نہیں کرنے دیں گے, ختم کوئی نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی کنونس ہوگی اور این ایف سی ایوارڈ کو مزید بہتر کیا جائے گا کہ جو ڈیفنس کا بجٹ ہے اور جو پینشنرز کے پیسے ہیں اس کو نکال کر جو تقسیم کا فارمولہ ہے اسی کو ہم فالو کریں, اور اس میں اگر کوئی کٹ لگا تو وہ سندھ کو لگے گا تو پنجاب کو زیادہ بڑا کٹ لگے گا کیونکہ اس کا شیئر زیادہ ہوتا ہے. اور جبکہ بات رہی کہ 18ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ وزارتیں جو ہے جو ڈیوالو سبجیکٹس ہیں, دیکھیں اگر 1973 کا آئین کے بعد 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پیش آئی اور 1973 کے آئین کی کچھ چیزوں کو بہتر کیا گیا, تو 2010 میں جب 18ویں آئینی ترمیم آئی اور آج 16 سال ہو گئے, تو اگر کوئی چیز اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو ختم نہیں کیا جائے گا, نہ انڈو کرنا مقصود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی اس پر ایگری ہوگی اور کچھ حد تک ایگری بھی ہے کہ اگر اس سے کچھ چیزوں کو مزید بہتر کر لیا جائے اور صوبوں کو مزید فردر مضبوط کر لیا جائے, اور جن شعبوں میں صوبوں اپنا رول پیدا نہیں کر سکے یا پیدا نہیں کرنا چاہتے, اور ان 16 سالوں کے تجربے سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اس کو فردر بہتر کر لیا جائے. ان دو چیزوں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا. باقی جہاں تک آپ نے صوبوں کی بات کی, یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. آئین پاکستان کے تحت ظاہر ہے جو متعلقہ اسمبلی ہے اس نے 2/3 میجورٹی سے جو ہے وہ قرارداد پاس کرنی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے معاملہ
ایک لمبی ڈیبیٹ کا متقاضی ہے. اگر ووٹرز کی عمر ظفر رحمان صاحب 18 سے 25 سال کرنے کی کوئی تجویز ہے؟ قمر عثمان قاہرہ صاحب نے یہ تجویز دی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے، اس پہ غور بھی کیا جا سکتا ہے، اور 18 سے 25 سال ووٹر کی عمر کی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ میچورٹی لیول ہوگا 18-25 سال کی عمر میں. میرے خیال سے کسی نے رائے دے دی اور وہ رائے چل پڑی. آج کل آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جو ہے جو معلومات کی تصدیق کیے بغیر بھی چل پڑتی ہے. میرے خیال سے آئین میں ایسی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں کی جائے گی کہ 18 سے 25 سال کر دی جائے ووٹر کی عمر. اور اگر ایسی تجویز آئی تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پر تمام سیاسی جماعتیں اگر متفق ہوئیں، 2/3 میجورٹی نہیں بلکہ مکمل اسمبلی کی اگر میجورٹی اور تمام سیاسی جماعتیں اس پر سہمت ہوئیں تو ظاہر کی جا سکتی ہے. ادروائز یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم اور پیپلز پارٹی متفق ہیں تو ہم ووٹر کی عمر 18 سے 25 سال کر دیں. اور میرے خیال سے ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، میری بھی کچھ رائے ہوگی کسی بھی آئین کی شق کے بارے میں، لیکن حکومت کے اندر اگر آپ کہیں گے سینٹرلی کوئی ایسی سوچ ہے تو ایسی کوئی سوچ موجود نہیں ہے.